نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا تیسرا سال ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا دوسری ہجری میں جنگ بدر واقع ہو چکی تھی، اور جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے مرے تھے، ان کافروں نے بدلے کی آگ میں پورے مکہ کو بھڑکا رکھا تھا، اور پھر وہاں سے تقریباً 3000 لوگ مکہ سے نکل کر کے مدینے پر چڑھائی کے لیے آ گئے۔ احد کے میدان میں یہ جنگ واقع ہو رہی تھی، دوسری جنگ ہے یہ جنگ احد۔ اس بیچ میں اور چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، لیکن جو بڑی جنگ تھی جنگ احد، اور اس کا پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ 700 صحابہ کرام تھے اور 3000 کے مقابل میں تھے، اور جنگ تقریباً یہ فتح کے قریب تھی۔ کفار میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونچے ٹیلے پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا، وہ اتر گئے۔ حضور کا آرڈر آنے سے پہلے، حضور کا حکم آنے سے پہلے اتر گئے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ صحابہ بے خبری میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے سپہ سالار تھے، 200 گھڑ سواروں کو پیچھے کی طرف سے دوڑاتے ہوئے آئے، اور جو درے پر 10 لوگ بچے تھے جو چوٹی پر، ان کو پہلے شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ کو یہ خبر ہی نہیں ہو سکی کہ کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو جب ادھر بہت زیادہ ہم ہمی ہو گئی، پھر جو بھاگے ہوئے مشرکین تھے وہ بھی بھاگ کر آگے واپس میدان میں آئے، تو صحابہ بیچ میں پس گئے۔ پیچھے سے 200 لوگ حملہ آور ہیں، سامنے سے بھی 2500 سے زیادہ لوگ حملہ آور ہیں، تو اس میں تقریباً 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ کی جانیں گئی۔ یہی جنگ ہے جس میں وحشی غلام نے ایک پہاڑ کے پیچھے، ایک ٹیلے کے پیچھے گھات لگا کر چھپ کر حضرت امیر حمزہ کو نیزے سے مارا۔ وہ نیزہ سیدھا آپ کے سینے پر آیا اور پیٹھ سے نکل گیا، اور اتنا تیز زخم تھا کہ حضرت امیر حمزہ زمین پر گر گئے۔ اسی میں حضرت مصعب بن عمیر جو جھنڈا اٹھائے تھے، جن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اور یہی جنگ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھ کر کے ایک کافر آیا جس کا نام عمر تھا، اور وہ مکہ کا نامی گرامی پہلوان تھا، اور وہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا، تلوار کی برچھی سے حضور کے چہرے پر مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت لوہے کی ٹوپی جو ہوتی تھی وہ پہنے ہوئے تھے۔ اس تلوار کی مار کی وجہ سے لوہے کی تانت حضور کے رخسار کے اندر چلی گئی، اور ایسے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی، اور وہ پے در پے حملے کرتے جا رہا تھا، اور ان حملوں کے درمیان جو صحابہ کی جان نثاری ہے وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ حضرت طلحہ، ابو طلحہ انصاری حضور کے سامنے یوں کھڑے تھے کہ جتنے تیر آ رہے تھے، جتنے تلوار برسر رہی تھی، سب وہ اپنی پیٹھ پر لے رہے تھے۔ 39 زخم ان کے پیٹھ پر صرف تلواروں کے تھے، 39۔ حضرت ابو طلحہ حضور کے سامنے اس طرح کھڑے تھے۔ حضرت ابو قتادہ ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی ڈھال بن گئے تھے، صحابہ حضور کو گھیرے میں لے چکے تھے، ایک تیر بھی آنے نہیں دے رہے تھے حضور کی طرف، اور کفار پورے کے پورے جتھا بنا کر کے حملہ کر رہے تھے کہ حضور کو کسی طرح قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص تو کنٹینیو تیر چلا رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابو قتادہ کے پورے جسم میں 80 تیر لگے ہوئے تھے، اور ایک تیر تو سیدھے ان کی آنکھ میں گھس گیا جس سے ان کی پتلی باہر آ گئی۔ اس کے باوجود بھی وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر کھینچا اور کہا تم ہٹ جاؤ۔ ابو قتادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی جان باقی ہے، ابھی جان باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی ان صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اونچا سر کر کے کافروں کی طرف دیکھنا چاہتے تھے